کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان ساری عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے قبولیت کی گارنٹی ہے، جس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ ہم جو کچھ بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، ان ساری عبادتوں میں سب سے آسان ہے ایک عبادت اور سب سے زیادہ قبول ہونے کے امکانات اسی کے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے تو غلط نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ایسے ہی بہت سے نمازی جو راتوں میں جاگ جاگ کر تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کو رات کے اس نماز سے سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نمازیں قبول نہیں ہوئی، یہ روزے قبول نہیں ہوئے۔ حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج مبرور کا بدلہ ہے، یعنی حج مقبول کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ حج وہ بھی ہیں جو مقبول نہیں ہوتے۔ تو ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت قبول ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر ان ساری عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے، اور وہ عبادت ہے محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود کا پڑھنا۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے، اس کی ایک دلیل ہے میرے پاس۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں یا کوئی دوسری عبادت کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم عبادت کو کریٹ کرتے ہیں، ایسے وقت میں ہم عبادت کو وجود دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے نمازیں پڑھی تو وہ نماز وجود میں آئی، ہم نے روزے رکھے تو وہ روزے وجود میں آئے۔ اب وہ روزہ یا وہ نماز کیسے وجود میں آئی، کتنے اخلاص والی نماز وجود میں آئی، وہ ہمارے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر وہ بہت مناسب وجود میں آئی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو وہ قبول ہے، اور اگر ایسی عبادت وجود میں آئی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ لیکن درود کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تب ہم کوئی عبادت کریٹ نہیں کرتے، کوئی عبادت وجود میں نہیں آتی ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ درود کا مطلب ہوتا ہے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ رحمت نازل کرنے کی دعا کرنا۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب ہوا کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اہل و عیال پہ رحمت نازل کیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب ہم درود پڑھیں گے، جب ہم دعا کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ لمحہ لمحہ پل پل کروڑوں رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے، ان گنت رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے جسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کہ یہ جو دنیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم کر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے ذرے اس کے بنا دیا جائے اور اس کو کروڑوں سے ملٹی پلائی کر دیا جائے، کروڑوں سے گنا کر دیا جائے، اس کو ضرب دے دیا جائے، اور وہ جتنا بن جائے، ایک چھوٹی مثال ہے سمجھانے کے لیے، اب وہ جتنا بن جائے اتنی رحمتیں ایک مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لمحہ لمحہ نازل کرتا رہتا ہے۔ اب ہم جب درود پڑھتے ہیں، جب امتی درود پڑھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو وہ رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لمحہ لمحہ نازل کر رہا ہے، ان میں سے جتنی مرتبہ بندہ درود پڑھتا ہے اتنی رحمتوں پہ اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے 100 مرتبہ درود پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما رہا ہے، اس میں سے 100 پر ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نے 1000 مرتبہ درود پڑھا تو اس کا مطلب وہ رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالی آلریڈی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ نازل فرما رہا ہے، ان میں سے 1000 رحمتوں پہ ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر ہم نے رحمت کریٹ نہیں کی، بلکہ رحمت اوریجنل وہی ہے جس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ نازل کرنا پسند فرماتا ہے، جس رحمت کو فرشتے پسند فرماتے ہیں وہی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اسی رحمت پہ ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری عبادتوں میں یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت وجود میں آتی ہے، وہ عبادت کریٹ ہوتی ہے۔ اب وہ ہمارے اخلاص کی بنیاد پر وہ عبادت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر عبادت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ان ساری عبادتوں میں یہ ایک عبادت یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود کا پڑھنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ شامل کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک پہنچا دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس معاملے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنا رکھی ہے جو پوری دنیا میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوا ملتا ہے، یہ فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم یہ آج سے عہد کریں کہ آج ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے ہم یہ معمول بنائیں کہ ہم روزانہ بلا ناغہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود پڑھیں گے، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جس عبادت کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ایک ماحول بنائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔